ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا حبیبنا آلانا مولانا اشرفنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باوقار معزز و محترم سامعین کرام، جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، چند باتیں پیش کی جائے اس سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود شریف پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود شریف پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی من ختمت بہ الرسالۃ وأیدتہ بالنصر والکوثر والشفاعۃ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ یہ ماہ صفر المظفر ہے اور اسلامی سال کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے۔ یہ مبارک مہینے کی بہت ساری باتیں لوگوں کے اندر ایسی رائج ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ صفر المظفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہے، وبائیں اور بیماریاں آتی ہے، اور صفر المظفر کے مہینے میں کوئی نیک کام بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسے شادی ہے، مکان وغیرہ خریدنا، اور یا تو نئے مکان میں رہنے جانا، لوگوں کی ایک ایسی مانیتیا ہے۔
سفر المظفر کے متعلق اور بھی لوگوں کی بہت ساری مانیتا ہے کہ جیسے یہ مبارک مہینے میں اگر ایک بیٹا ہے تو اس کے والدین پر 13 تیزی کے نام سے فاتحہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتوں کا میں آپ کے سامنے خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارے حبیب کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے۔ اب ماہ سفر المظفر میں بلاؤں کا اترنا اور ماہ سفر کو منحوس سمجھنا، یہ ساری باتیں جہالت ہے۔ ایک بات آپ اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر بندہ، انسان اگر اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے، بندہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے اگر زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ہر گھڑی کو مبارک بنا دیتا ہے۔ اب اگر وہ بندہ اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اگر سوتا بھی ہے تو میرے آقا کی حدیث پاک کہ اللہ اسے سونے کا بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر بندہ اطاعت اور فرما برداری میں رہ کر کے نماز 5 وقتہ کی پابندی کے ساتھ اگر کوئی بندہ سوتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سونے کا بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، اگر نمازی کسی بستر پر سوتا ہے تو وہ بستر بھی اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اور دوسری بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ہمیں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف شریعت سے دور رہ کر کے اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو صرف ماہ سفر نہیں بلکہ 12 مہینے ہمارے لیے منحوس ہے۔ ہر گھڑی ہمارے لیے منحوس بنا دی جاتی ہے۔ لیکن صرف یہ ماننا کہ ماہ سفر منحوس ہے، یہ غلط اور لا علم کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مہینے ہیں یہ کس نے بنائے؟ یہ تمام جو 12 مہینے ہیں بنانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرنے والا کون؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس کا ذکر اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرنے والا تمہارا خدا ہے۔ تو جب ہمارے رات کو دن اور دن کو رات بناتا ہے تو ہمیں محرم بھی اللہ نے عطا کیا اور سفر بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی غلط چیز عطا نہیں کرتا ہے۔ تو یہ جو منحوس ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ میرے آقا کی حدیث پاک ہے لا سفر، سفر کے بارے میں ایسے خیالات رکھنا بالکل صحیح نہیں ہے۔
ایک جگہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا ادوا ولا طیرا، کہ یہ جو لوگ بدفعلی نکالتے ہیں اور بیماریوں کا لگنا ایک دوسرے سے تصور کرتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سفر کے بارے میں تو میرے آقا نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ لا سفر، اے لوگو تم منحوس جو سمجھتے ہو سفر کو، ایسا نہیں ہے۔ تو اگر ہم اور آپ مذہب اسلام کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارے تو ہمارا ہر لمحہ بھلائی والا ہے، اور اگر مذہب اسلام سے دور رہے، نماز سے دور رہے، قرآن پاک کی تلاوت سے دور رہے، احکام شرع سے دور رہے، تو ہماری ہر گھڑی منحوس کہی جاتی ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، قانون اسلام سے دور رہنے والوں کو تو قرآن نے، اگر وہ کھاتے بھی ہے، پیتے بھی ہے، چلتے بھی ہے، تو بھی اللہ نے فرمایا یہ تو صرف کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ تو مردہ ہے۔ تو جب آپ کی زندگی کو مردہ کہہ دیا گیا، لیکن کب؟ جب آپ اسلام سے دور ہیں، قانون شریعت سے آپ دور ہیں، تو بالخصوص سفر المظفر کے بارے میں یہ خیالات کرنا کہ یہ منحوس ہے، اس میں آپ شادی بھی کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، جائز اور صحیح ہے۔ ذرا آپ سوچیں کہ آپ شادی کیوں نہیں کر سکتے، اور جو منع کرتا ہے اس سے آپ دلیل طلب کریں کہ بھئی اس مہینے میں شادی نہ کرنا کیوں؟ اور بھی بہت ساری باتیں کہ جو ہمارے اندر غلط طریقے سے رائج ہے، جیسے بہت سارے گھروں میں آج بھی دستور ہے کہ اگر ماں بہن بیٹیاں حالت ناپاکی میں ہوتی ہے تو وہ کھانا نہیں پکا سکتی، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ دور رسالت میں میرے آقا سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کچھ عورتیں آئی ہیں اور وہ پوچھنا چاہتی ہے کہ کیا وہ حالت ناپاکی میں کھانا پکا سکتی ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہاں پکا سکتی ہے، اس لیے کہ ناپاکی اس کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ جب آقا نے فرما دیا تو ہم اور آپ کون ہیں؟ تو یہ ساری جہالت، بہت سارے گھروں میں یہ ہے کہ اگر عورت حالت ناپاکی میں ہے تو وہ فاتحہ کا کھانا نہیں بنا سکتی ہے۔ ہاں وہ فاتحہ نہیں دے سکتی، لیکن فاتحہ کا کھانا اس کے ہاتھوں میں تو کوئی ناپاکی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جو ہم نے ضروری نہیں ہے لیکن اس کو ضروری کر دیا، اور جو ضروری ہے اس کو ہم نے غیر ضروری کر دیا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز 5 وقتہ ادا کریں جو ہمارے اوپر فرض عین ہے، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں۔ اور یہ دیگر جو باتیں ہیں کہ اگر منحوس ہے تو اس میں آپ شادی نہیں کر سکتے، بیاہ منگنی نہیں کر سکتے، نیا مکان نہیں رکھ سکتے، یہ ساری باتیں جہالت ہے۔ اللہ نے ہر دن، ہر رات، ہر مہینے کو برکت والا بنایا ہے۔ اب وہ برکتیں جو حاصل کرنی ہے وہ ہر آدمی کے لیے انفرادی طور پر ہے۔ اگر آپ کے عمل جیسے ہے ایسی آپ کو برکتیں ملے گی۔ اب آپ نماز نہیں پڑھے اور آپ یہ کہے کہ مجھے تکلیفیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، مشقتیں آتی ہے، مشکلیں آتی ہے، تو یہ مہینوں کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال کا قصور ہے۔ آپ کلام پاک کی تلاوت کریں، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تم پریشانی میں ہو، مشکلوں میں آ جاؤ اور تمہیں کوئی راستہ نظر نہ آئے، کلام پاک کھولو، تلاوت کرنا شروع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ایسے راستے عطا فرمائے گا کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ لیکن آپ کر کے دیکھیں،
لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ بھئی یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. نہیں، اللہ نے ہر گھڑی اللہ نے بنائی ہے، ہر مہینہ اللہ نے بنایا ہے، ہر دن اللہ نے بنایا ہے، ہر رات اللہ نے بنائی ہے. اور جو چیز اللہ بنائے اس میں کوئی کمی ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کی ہر عطا کی ہوئی چیز نعمت والی اور برکت والی ہوتی ہے. اور دوسری بات کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے فرمان سے بالکل قریب کر لیں. اس لیے کہ اگر ہم اور آپ اللہ کے فرامین سے قریب ہو جائیں گے تو کیسے بھی طوفان، پریشانیاں، مشقتیں آئے گی اور کیسے بھی منحوس حالات آئیں گے وہ ہمیں پریشان نہیں کر سکتے. حضرت رابعہ بصریہ جو اپنے وقت کی زبردست ولیہ کاملہ گزری، حضرت رابعہ بصریہ روزانہ ایک روایت کے مطابق 500 رکعت اور ایک روایت کے مطابق 300 رکعت نفل نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھا کرتی تھی. کتنی؟ 300 اور ایک روایت کے مطابق 500. لیکن آپ کم والا عدد لے لیں کہ 300. اب یہ 300 رکعت آپ سوچیں ہماری اور آپ کی عبادت کے مطابق بہت زیادہ ہے. ہم تو خالی 5، 6، 7، 8، 9، 10 وہاں تک پہنچ جائے تو اس کے بعد تو ہم فخر کرنا شروع کر دیتے. اس کے بعد تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑا عابد سمجھنے بیٹھتے کہ میں بہت بڑا عابد عبادت گزار ہوں. لیکن حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک روایت کے مطابق آپ 300 رکعت روزانہ نماز ادا کرتی تھی اور رات کو وہ بھی. اور ایک روایت کے مطابق بروایت دیگر 500 رکعت. اور صرف اتنا نہیں، 300 رکعت کے بعد بھی حضرت رابعہ بصریہ ادا کرنے کے بعد سجدے میں جا کے روتی تھی. کسی نے پوچھا ہے رابعہ بصریہ آپ نے تو 300 رکعت نماز ادا کر لی، اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت رابعہ بصریہ یوں کہتی ہے کہ میں اس لیے روتی ہوں کہ کیا اللہ نے میری ان رکعتوں کو قبول کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے میری ان رکعات کو تردید کر دیا ہو، قبول نہ کیا ہو. کل بروز قیامت میں میرے معبود کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جاؤں گی؟ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ پھر حضرت رابعہ بصریہ 300 رکعت ایسی ہی پڑھتی ہوگی، پتہ نہیں ان کی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے انہیں مقام کیسا دیا تھا. آپ اندازہ لگائے کہ جس کا مقام اتنا ہو یقیناً اللہ اس کی نماز کو قبول کرتا ہوگا. حضرت رابعہ بصریہ روزانہ 300 رکعت نماز ادا کرتی، پھر اللہ کی بارگاہ میں روتی، غریہ و زاری کرتی، میرے معبود میری نمازوں کو قبول فرما، کوئی کمی ہے تو معاف فرما، کوئی لغزش ہے تو درگزر فرما. لیکن تاریخ میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت رابعہ بصریہ روتے روتے آپ کو آنکھ لگ گئی، آپ سو جاتی ہے، سو گئی، نیند آ گئی. اتنے میں ایک چور آیا چوری کرنے. یہ روایت میں بہت ساری نصیحت ہے کہ اگر بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے جب کر دیتا ہے تو پھر اس کی حفاظت اس کے گھر کی، اس کے سامان کی اللہ فرما لیتا ہے. حضرت رابعہ بصریہ روتے روتے سو گئے اور اسی رات کو ان کے گھر میں چور آ جاتا ہے. اب چور آیا، چھت کھلی تھی، اوپر سے اس نے چھلانگ لگائی، اندر گھسا. حضرت رابعہ بصریہ بڑے آرام سے سو رہے. اب چور نے دیکھا کہ مکان میں تو کچھ بھی نہیں ہے.
ایک مٹی کا لوٹا تھا جس سے آپ وضو کرتی تھی، ایک مٹی کا برتن تھا جس میں آپ کھانا پکاتی تھی، ایک مٹی کا برتن تھا جس میں آپ پانی پیتے تھے، ایک مصلی تھا جس کو بچھا کر کے آپ نماز ادا کرتی تھی، اور کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ والوں کے گھروں میں ظاہری اسباب تو ہوتے نہیں ہیں، ظاہری سامان تو ان کے گھروں میں ہوتا نہیں ہے۔ اب وہ چور آیا، آنے کے بعد دیکھا اس نے ہر طرف کچھ ہے نہیں، تو وہ اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو کچھ کہنے لگا کہ چور تجھے آنا بھی ایسے گھر میں تھا، تیری ایک رات بگڑ گئی۔ تو پھر اس نے کہا کہ جب آ ہی گیا ہوں، روایت بہت لمبی ہے لیکن اصل بات جو اب تک دینا چاہتا ہوں وہ، چور نے کہا کہ جب آ گئے ہیں تو جو بھی ہے اسے لے کر کے جاتے، بیچ دیں گے، جو بھی پیسہ آئے گا اپنا کام چلے گا۔ تو اس نے ایک کپڑا لیا، اس میں لوٹا رکھا، پانی کرنے کا، وضو کا جو لوٹا تھا اسے رکھا، پانی پینے کے اور تھوڑا بہت جو سامان تھا اسے رکھا، گٹھڑی تیار کی، اور جیسے ہی اس نے یوں پکڑ کے بھاگنا چاہا کہ اس کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن۔ جیسے ہی اس نے گٹھڑی کو اٹھایا، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، وہ حیرت میں پڑ گیا کہ آخر بات کیا ہے۔ اس نے اس گٹھڑی کو واپس رکھ دیا، جیسے ہی رکھا واپس روشنی آ گئی۔ پھر اس نے واپس دوبارہ جرم کیا۔ اور دیکھو، ہمیشہ جب ہم گناہ زیادہ کرتے ہیں تو ہمارے دل پر گناہوں کی وجہ سے داغ پڑ جاتا ہے، اور پھر گناہ کرنے کا خیال اور گناہ کرنے کی عادت ہماری جلدی جاتی نہیں ہے۔ پھر اس نے دوبارہ گٹھڑی کو اٹھایا، اللہ نے فضل فرمایا، آنکھیں عطا فرمائی، پھر اس نے اٹھایا، پھر جیسے ہی اٹھانا چاہا کہ پھر اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، پھر اس نے واپس رکھ دیا، جیسے ہی رکھا واپس آنکھوں کی روشنی آ گئی۔ تیسری مرتبہ بھی اس نے اٹھایا، پھر تیسری مرتبہ آنکھوں کی روشنی گئی، تیسری مرتبہ رکھا، اللہ نے پھر روشنی عطا فرمائی۔ اب وہ حیرت سے آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو غیب سے آواز آئی کہ چور، میری رابعہ سو رہی ہے لیکن اس کا خدا تو جاگ رہا ہے، اس کو بچانے والا اس کا خدا جاگ رہا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جب تم رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو تمہارے قدموں میں جھکا دیتا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ پھر وہ چور جیسے ہی گٹھڑی رکھ کر کے جانے لگا تو ادھر رابعہ بصریہ بیدار ہو گئی اور کہا کہ جب آئے ہو تو کچھ لے کر کے جاؤ، یہ اللہ والوں کی بارگاہ ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کیا کہا کہ چور، جب تو آیا ہے تو کچھ لے کر کے جا، خالی ہاتھ نہ جا، اور یہ رابعہ کا دربار ہے، یہاں کوئی بھی آنے والا کبھی خالی۔ تو چور نے کہا کہ جب تمہارے گھر میں کچھ ہے نہیں تو تم دو گی کیا؟ تو کہا کہ فکر مت کر، خالی یہ لوٹا ہے وضو کرنے کا، اس سے ایک بار وضو کر اور 2 رکعت نماز ادا کر، میں تجھے آج ایسا دروازہ بتاؤں گی کہ پھر تجھے کبھی بھیک مانگنے کی اور چوری کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کہنے کے مطابق اس نے وضو کیا۔ روایت بہت لمبی، آخری بات بتا کر کے بات ختم کرو۔ اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جیسے ہی کہا کہ 2 رکعت نماز ادا کر لے، اللہ تجھے ایک ایسا دروازہ عطا فرمائے گا کہ پھر تجھے چوری کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس نے وضو کیا، اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، اس نے اپنی نماز کی ابتدا کی، اور جیسے ہی وہ سجدے میں گیا کہ ادھر پیچھے رابعہ بصریہ کھڑی ہے، جیسے ہی اس نے اپنا سر سجدے میں لگایا کہ رابعہ بصریہ اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کرتی ہے اور عرض کرتی ہے، مولا اب اس کے سر کو جھکانا میرا کام تھا، اب اس کے دل کو جھکانا مولا تیرا کام ہے۔ تو غیب سے آواز آئی، رابعہ فکر نہ کر، جب تو نے اپنے پانی کے لوٹے سے اس کے چہرے کو دھویا تھا تو ہم نے آب کوثر کو ملا کر کے اس کے دل کو دھو دیا تھا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو
نماز اور دیگر عبادتوں سے قریب ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔